اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مارکہ حق و باطل جو اس وقت حالت وقوع میں ہے ایران و امریکہ کے درمیان جنگ کی صورت میں، اس کے اندر قرآنی اصول اور قرآنی ضابطے بیان ہو رہے تھے، چونکہ لوگ اس ماجرا کو مختلف پہلوؤں سے اور مختلف دلیلوں سے اور زاویوں سے تجزیہ و تحلیل کر رہے ہیں، اور یہی تجزیہ و تحلیل میڈیا کے ذریعے سے عوام الناس تک پہنچ رہا ہے، اور عوام الناس چہ بسا اس تجزیہ و تحلیل سے متاثر ہو کر ذہنیت بنا لیتے ہیں، بلکہ میڈیا کے تجزیے لاشعوری طور پر عوام کی رائے بناتے ہیں۔ بلکہ اس جنگ کا ایک اہم حصہ یہی ہے کہ اس جنگ کو کیسے روایت کیا جا رہا ہے، اس جنگ کو کیسے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کی تحلیل و تجزیہ کیسے کیا جا رہا ہے۔ جیسا ہم نے خطبہ جمعہ میں و حالات حاضرہ کے پروگرام میں بھی اشارہ کیا ہے کہ اس جنگ کے 3 پہلو ہیں، 3 ڈائمنشن ہیں۔ ایک تو اس کا ٹائم ہے جنگ کا، جو اس کا بعد زمانی کہلاتا ہے، یا ٹائم کا پہلو ہے، ڈائمنشن ہے کہ یہ جنگ طویل ہے، مختصر نہیں ہے۔ ایران کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ جنگ لمبی ہو، اور امریکہ لمبی جنگ کو متحمل نہیں ہو سکتا، جبکہ ایران کو لمبی جنگیں لڑنے کا خاصا تجربہ و مہارت ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تجربہ ایران کو ہے تو مبالغہ نہیں ہے۔ اور دوسرا اس جنگ کی وسعت ہے۔ اس جنگ کو امریکہ فقط ایران کے ساحلوں اور ایران کی سرحدوں تک محدود رکھنا چاہتا تھا، لیکن ایران نے پہلے سے وارننگ دی ہوئی تھی کہ یہ جنگ ہماری سرحدوں کے اندر نہیں ہوگی، بلکہ پورے خطے میں، علاقے میں، بلکہ اس علاقے سے باہر بھی پھیل جائے گی، جیسا کہ اب یہ جنگ ان سرحدوں سے یا علاقائی سرحدوں سے، مشرق وسطیٰ سے باہر جا رہی ہے۔ یہ جنگ کا عرض ہے۔ اور ایک اس جنگ کا پہلو ہے عمق ہے۔ اس جنگ کی جو ڈیپ ہے یا گہرائی ہے، ایران اور امریکہ دونوں ہی اس جنگ کے عمق کی طرف بھی متوجہ ہیں، اور اس کے ڈیپ سطحوں پر بھی اور لیئرز پر بھی لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم میدان جنگ کا تجزیہ ہے، جنگ کے بارے میں ویوز ہیں، جنگ کی تصویر کشی ہے، اور جنگ کی روایت ہے کہ اس جنگ کو دنیا کے سامنے پیش کیسے کیا جا رہا ہے۔ اور امریکہ اپنی شکست کو، اپنی ذلت کو ہمیشہ کامیابی کر کے پیش کر رہا ہے، اور ایران امریکہ کے ان دعووں کے برخلاف امریکہ کی ذلت، شکست اور امریکہ کی خاری کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ روایت جنگ سابقہ زمانوں میں ایسے نہیں ہوتا تھا۔ جنگ کی روایت کرنا، جنگ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، رپورٹ کرنا، یہ جنگ کا حصہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ معلومات اور انفارمیشن کے زمرے میں آتا تھا۔ لیکن آج یہ جنگ کا جز بن چکا ہے کہ جنگ کے میدان میں جو کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں اس کو کیسے منتقل کیا جائے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جنگ کا وہ پہلو ہے جو طول و عرض کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ جنگ کے عمق سے تعلق رکھتا ہے، اور جنگ کی ڈیپنیس ہے، یہ گہرائی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، ایک ڈائمنشن ہے واقعات کو پرکھنے کے لیے۔
ظاہر ہے اس جنگ میں پوری دنیا کا میڈیا دن رات اس میں مصروف ہے، مشغول ہے۔ پاکستان میڈیا بھی جو تقلیدی میڈیا ہے، تخلیقی میڈیا نہیں ہے پاکستان کا، اگرچہ مجموعی طور پر پاکستان کے میڈیا نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے ایران امریکہ جنگ میں، اور ایران کو اس نے پہلے کی طرح جیسے میڈیا میں تعصب برتا جاتا تھا ایران کی نسبت، وہ کم نظر آیا ہے، اور امریکہ کو ہمارے میڈیا نے اتنی فیور نہیں دی جتنی ان کو توقع تھی یا جتنا انہوں نے میڈیا میں انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے، چونکہ اس کے خود اپنے عوامل ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے یہاں پر غیر جانبداری، یا ایک حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا کی روایت و میڈیا کے تجزیے اور میڈیا کی جو منظر کشی ہے وہ ایران کے حق میں کی ہے مجموعی طور پر پاکستان کی، لیکن پھر بھی پاکستانی میڈیا تخلیقی نہیں ہے، تقلیدی ہے، اور مغربی میڈیا یا عالمی میڈیا سے متاثر ہے۔ جو کچھ بڑے میڈیا ڈانز کرتے ہیں، جو بڑی کمپنیاں کرتی ہیں، جیسے امریکی میڈیا ہے، یورپی میڈیا ہے، یا عرب میڈیا ہے، اسی کے تحت تاثیر ہیں اور وہاں سے مطالب لیتے ہیں، جس طرح سے وہ جہت دیتے ہیں اس کو۔ اپنی نمائندگی یا اپنے ایسے افراد نہیں ہیں جو میدان میں جا کر اور جنگ کے پس منظر میں جا کر جنگ کو صحیح طریقے سے روایت کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت پاکستانی میڈیا کے جو محقق رپورٹرز ہیں، ریسرچرز ہیں، ان کو اس وقت خود میدان جنگ میں ہونا چاہیے، مشرق وسطیٰ میں، اور وہاں کے جنگ کے جتنے بھی عوامل فریقین ہیں ان کے ساتھ یہ رابطے کر کے اور جنگ کی حقیقت کو بیان کرتے۔ لیکن میڈیا کاروباری اور کمرشل میڈیا ہے، حقائق بیان کرنے والا نہیں ہے، ذمہ داری اس کی۔ کہتے ہیں ہم دنیا کے سامنے سچ بیان کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جیسے ہندوستانی میڈیا ہے، ہمیشہ حقائق کو الٹ کر پلٹ کر اور حقائق کو بگاڑ کر پیش کرتا ہے، اور ہندوستانی عوام اس وقت شاید بے خبر ترین عوام ہوں گے جو اپنے میڈیا کے ذریعے سے جو معلومات حاصل کر رہے ہیں، اور انہیں آزاد میڈیا سے اور درست منابع سے یہ خبر لینے کی ضرورت ہے۔ اشد قرآن کریم کے اصول و ضوابط کی روشنی میں ہم اس جنگ کی منظر کشی دیکھیں اور کریں تو اس کے مطابق یہ بیان ہوا تھا کہ یہ جنگ جو آج 2026 میں جولائی کے اختتام پر اور اگست کے آغاز میں جاری ہے، یہ جنگ آج شروع نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ جنگ 1979 میں شروع ہو گئی تھی جب ایران میں انقلاب اسلامی وقوع پذیر ہوا، اور اس جنگ کی جڑیں وہیں پر تھی۔ وہی جنگ ابھی تک جاری ہے۔ اسی وقت انقلاب کے دوسرے دن انقلاب کے خلاف اور ایران کے خلاف جنگ شروع ہو گئی تھی۔ انقلاب سے پہلے تک ایران کے ساتھ کسی کو کوئی مخاصمت نہیں تھی، خصوصاً امریکہ کو، یورپ کو، اسرائیل کو، بلکہ دوستی تھی۔ لیکن انقلاب کے بعد جب اسلامی نظام قائم ہوا تو یہ دشمنی شروع ہو گئی۔ اس دشمنی کے اسباب ظاہر ہے کہ انقلاب نے ہی فراہم کیے، اور وہ اس کا انقلاب کا اسلامی ہونا، طاغوت ستیز ہونا، طاغوت شکن ہونا، اور قرآنی اصولوں پر نظام الہی کے قیام اور استکباریت و استعماریت کے خلاف ہونا، یہ وہ چیزیں تھیں جن سے خطے کے اندر موجود تمام ممالک عرب ملک بھی بوکھلا گئے، بوکھلاٹ کا شکار ہوئے، اور امریکہ جیسی شیطانی طاقتیں، سوویت یونین، جبکہ یہ آپس میں دشمن تھے لیکن دونوں مل کر انقلاب اسلامی کے بھی دشمن ہوئے، چونکہ انقلاب اسلامی کے اصولوں میں سے قرآنی رہنمائی کے نتیجے میں لا شرقیہ ولا غربیہ کا نعرہ جو انقلاب نے آغاز میں امام راحل کی قیادت میں اختیار کیا تھا، وہ نعرہ آخر تک آج تک قائم ہے، اور اس وجہ سے شرق و غرب دونوں ہی انقلاب کے دشمن ہوئے، اور انہوں نے فوراً دشمنی کا آغاز کیا۔ پہلے قدم کے طور پر انہوں نے صدام کو عراق میں جو ان کا اپنا مہرہ تھا،
اسے تیار کیا عرب ملکوں کے تعاون سے، مدد سے، پیسے سے، اور اسرائیل امریکہ کی پشتبانی سے، سوویت یونین، فرانس، یورپ کی پشتبانی سے بھرپور طریقے سے انہوں نے صدام کو مسلح کیا، اس کو اس وقت کی ٹیکنالوجی کے مطابق نہایت ماڈرن اسلحہ اس کو دیا، اور ایران اس وقت انقلاب کی وجہ سے کمزور تھا، دفاعی لحاظ سے خصوصاً بہت کمزور تھا، اور وہاں پر انہوں نے ایران کے اوپر جنگ ٹھونس دی، اور ایران نے وہ جنگ دلیری کے ساتھ لڑی، مقابلہ کیا، اور اس جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ یعنی اس میں کامیابی یہ نہیں تھی کہ عراق پر قبضہ کر لیتے، چونکہ ایران کا مقصد انقلاب بچانا تھا، جو بچا لیا، ایران بچانا تھا، بچا لیا، اپنا نظام بچانا تھا، جس کا دعویٰ صدام نے کیا تھا کہ میں 1 یا 2 دنوں میں تہران پہ قبضہ کر لوں گا، وہ نہیں ہونے دیا، اور 8 سال تک یہ جنگ جاری رہی، جس کے اندر متعدد ممالک نے شمولیت اختیار کی، اور پھر یہ دشمنی آگے بڑھتی گئی، اور دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ امام کے جو انقلاب کے اصول تھے وہ ساری دنیا اس سے بوکھلائی ہوئی تھی، احساس خطر کر رہی تھی کہ اب یہ انقلاب دنیا میں پھیلے گا، چونکہ انقلاب کی ذات میں ہوتا ہے پھیلاؤ، انقلاب سرحدوں کے اندر روکنے سے بھی نہیں رکتا۔ ایرانی قیادت نے، رفسنجانی صاحب کا ایک نظریہ یا گروہ تھا ایران کے اندر، انقلابی لوگ تھے جو آج اصلاح پسند کہلاتے ہیں یا لیبرل کہلاتے ہیں، اور پہلے ان کی اور شاخیں تھیں، یہ سارے ایران کی سرحدوں کے اندر انقلاب کو قابو رکھنے کے لیے کوشاں تھے، لیکن انقلاب کی ذات میں سرحدوں کے اندر پابند رہنا، محبوس رہنا شامل نہیں ہے۔ لہٰذا انہیں خطرہ محسوس ہوا، اور انہوں نے اسی وقت انقلاب کو ختم کرنے کے لیے، نظام ولایت فقیہ کو سرنگون کرنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، جس میں ناکام رہے، اور پھر اس کے بعد ہر روز ایک فتنہ ملک کے اندر کھڑا کیا، ملک سے باہر کھڑا کیا، اور پھر سب نے مل کر دہشت گرد پیدا کیے، اور ایران کے اندر دہشت گردی کو فروغ دیا۔ مجاہدین خلق جیسے سفاک تنظیموں کو یورپ نے اور عربوں نے اور صدام نے اور اسرائیل نے مل کر انقلاب کے خلاف تیار کیا، اور متعدد اقدامات کیے۔ یہ ایک اہم تاریخ ہے اس دور کی، اور اس سے آج کی نسل کو آگاہ ہونا ضروری ہے۔ محض میڈیا پر انحصار کر کے انسان آنکھیں بند نہ کرے۔ میں ابھی دیکھتا ہوں بعض صحافی جنگ ایران امریکہ جنگ کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں، اور مجھے ان کے کالم یا ان کی آراء پڑھ کے بہت ہی ان کے اوپر رحم آتا ہے کہ یہ کتنے مسکین اور کتنے عاجز و لا علم صحافی ہیں، جنہیں انقلاب کے بارے میں معمولی سی معلومات بھی نہیں ہیں، یا بعض مفتی ہیں۔ البتہ مفتی اور صحافی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ صحافی لا علمی کی وجہ سے، چونکہ تقلیدی میڈیا ہے، تقلیدی میڈیا میں صحافی خود ہمت نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، نہ میدانی تحقیق کرتا ہے، نہ کتابی تحقیق کرتا ہے، نہ کوئی اور جو تحقیق کے رائج اسلوب ہیں انہیں فالو کرتا ہے، صرف دوسرے میڈیا سے مطلب چرا کے اور اپنے تجزیے میں شامل کرتا ہے۔ لیکن مفتی تعصب کی وجہ سے، تکفیریت کی وجہ سے، اور ناسبیت کی وجہ سے، شیعہ دشمنی کی وجہ سے، اور اہل البیت سے بغض رکھنے کی وجہ سے ہمیشہ الٹی تجزیے اور تحلیلیں کر کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ ان پر ترس آتا ہے، ان کی نافہمی، کج فہمی اور ان کی لا علمی کے اوپر واقعاً ترس آتا ہے آدمی کو کہ اس دور میں یہ لوگ اتنے ظلمات میں اور جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا ان کی عقلوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، دماغ بند ہے، جیسا قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ان کے دلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں اور دل بند ہو گئے ہیں، موریں لگا دی گئی ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کو خدا نے بند کر دیا ہے۔ یہ مختوم قلوب والے لوگ اور بند دلوں والے لوگ لیکن باز نہیں آتے، اور پھر بھی اپنا زہر اگلتے رہتے ہیں۔ حقیقت بیان کریں آپ، تاکہ آپ بھی زیر سوال نہ ہیں، اور آپ غلط موڑ بھی لوگوں کو نہ دیں، غلط سمت میں تاریخ کو نہ موڑیں۔ آپ انقلاب اسلامی نے جو نظریہ اپنایا تھا وہ
شروع میں انقلاب کا آغاز ہوا قیام للہ سے اور طاغوت سے تیزی سے، انکار طاغوت و کفر طاغوت سے انقلاب کا آغاز ہوا، چونکہ طاغوت کے ساتھ سمجھوتے کی قرآن اور دین اجازت نہیں دیتا۔ جنہوں نے کر لیا ہے وہ خود جواب دیں گے تاریخ میں، یا آج طاغوت پرستی اور طاغوت کے ساتھ تعاون کو جنہوں نے اپنا دین بنا لیا ہے، یہ خود جواب دہ ہیں۔ لیکن قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین و اہل البیت کا وہ ایک لمحے کے لیے بھی طاغوت پرستی، طاغوت کے ساتھ سمجھوتا اور طاغوت کے اندر رہنا یا طاغوت سے خاموشی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی بنیاد پر انقلاب کا آغاز ہوا۔ امام راحل کے دور میں امام نے سختی کے ساتھ مزاحمت و مقاومت کو، جو قرآن کا ضابطہ ہے، اور استقامت و صبر ظالمین کے مقابلے میں امام نے اس کو اپنایا۔ اس وقت انقلاب کے آغاز میں ایران کے اندر بھی ایسا گروہ پیدا ہوا تھا جنہیں خود امام نے ہی لبرل کا نام دیا، اور آج بھی ان کے بقایا موجود ہیں مختلف شکلوں میں، جو انقلاب کی حد تک تو انقلاب کے ساتھ تھے، نظام کی تبدیلی شہنشاہیت کے بعد جو نیا نظام بننا ہے، جمہوری نظام یا اسلامی نظام، لیکن اس سے آگے وہ قائل نہیں تھے کہ یہ انقلاب سرحدوں سے باہر نہیں جانا چاہیے، بلکہ ملک کے اندر بھی انقلابی کیفیت کو ٹھنڈا کر دینا چاہیے، بلکہ انقلاب کو اب نظام میں بدل دینا چاہیے، حکومت میں، اور حکومت کو انقلابی جوش اور انقلابی ولولہ اور انقلابی تحرک اور اٹھان نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ حکومت کو امن چاہیے ہوتا ہے، خاموشی چاہیے ہوتی ہے، سکون، حکومت سکون کی تلاش میں ہوتی ہے، اور انقلاب ہمیشہ ایک شورش اور ایک بغاوت اور ایک نئی پیش قدمی اس کی ذات کے اندر ہے۔ لہٰذا حکومتیں اور انقلاب مزاجاً دو متضاد چیزیں ہیں، اور انقلاب کے نتیجے میں بننے والی حکومت کا بھی یہی تقاضا ہوتا ہے کہ اب انقلاب کو روکا جائے، آگے نہ بڑھے، لیکن انقلاب رکنے سے مر جاتا ہے۔ امام شہید رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد اپنے خطابات میں اس چیز کی طرف رہنمائی کی کہ انقلاب کو روکنے سے انقلاب مر جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ ہمیں اب ایران کے اندر تعمیر اور ایران کی تعمیر نو کے لیے ہمیں انقلاب کو روکنا ہوگا۔ بنی صدر جس طبقے کا ترجمان بنا تھا، ان کا یہی نظریہ تھا۔ مہدی بازرگان اور ان کی نہضت آزادی، وہ یہی تفکر رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ ایران کے اندر موجود کمیونسٹ وہ بھی یہی نظریہ رکھتے تھے، اور بعض مذہبی طبقات بھی یہی نظریہ رکھتے تھے، جن میں سے ایک رفسنجانی صاحب تھے، جنہوں نے جنگ میں تو البتہ امام کی قیادت میں جنگ لڑی، لیکن جنگ بندی بھی رفسنجانی صاحب ہی کی پلاننگ سے ہوئی تھی، اور انہوں نے ذمہ داری قبول بھی کی کہ یہ میں نے کروائی ہے۔ ہرچند امام نے اپنے نام جنگ بندی کا کہا کہ زہر کا پیالہ میں پیتا ہوں، لیکن حقیقت میں جیسا کہ ایران کے اندر یہ مسلمات میں سے، اور رفسنجانی صاحب نے اپنے یادداشتوں میں یہ کہا ہے کہ یہ میں نے یہ کام کیا، اور زہر کا پیالہ میں نے امام کو پلایا ہے۔ چونکہ امام کے نمائندے تھے، بلکہ امام نے جو اپنی اتھارٹی تھی کمانڈر ان چیف کی، تمام مسلح فورسز کی، وہ تفویض کی ہوئی تھی رفسنجانی صاحب کو، اور یہ بحیثیت کمانڈر ان چیف جنگ کے تمام امور، میدانی امور اور پشتیبانی کے امور اور جنگ کی لاجسٹک اور اسلحہ اور ساری چیزیں یہی دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے کمانڈر سے ایسی رپورٹ بنوائی امام کے لیے کہ ایران اس وقت بہت کمزور ہے اور جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ رفسنجانی صاحب نے کام کیا تھا۔ البتہ بہت سارے عناصر ایسے تھے جو جنگ میں شروع میں ہی امام کو بھی تلقین کرتے تھے کہ ہم جنگ میں تسلیم ہو جائیں، ہم صدام کے مطالبات مان لیں۔ بنی صدر نے خصوصاً جنگ کی بہت مخالفت کی، صدر بھی تھا، فوج کا کمانڈر ان چیف بھی تھا، اور اس وقت فوج کمزور بھی ہو چکی تھی، سپاہی پاسداران وجود میں نہیں آئی تھی، لہٰذا اس نے اپنے صدارتی اختیارات استعمال کر کے دفاع کو بالکل مفلوج کر دیا تھا، دبا دیا تھا، اور یہ چند شخصیات نے امام کے کہنے پر، حکم پر میدان میں جا کر دفاعی
ڈھانچہ بنایا، دفاعی عمل شروع کیا، جن میں امام شہید سر فہرست تھے، ڈاکٹر شہید چمران سر فہرست تھے، وہ لوگ جو اٹھے اور جا کر عوامی فوج بنائی جنہوں نے، اور بسیج بنائی اور اس کے ذریعے سے دفاع شروع کیا، اور پھر سپاہ پاسداران بنائی اور اس کے ذریعے سے دفاع شروع ہوا۔ لیکن صدر مملکت دفاع کے حق میں نہیں تھا، بلکہ ملک کو تسلیم کرنا چاہتا تھا، اور امریکہ سے اس کی ساز باز ہو چکی تھی، اور جو صدام چاہتا تھا یا عرب ملک چاہتے تھے بنی صدر، وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ لیکن امام نے تسلیم نہیں ہوئے، سرنڈر نہیں کیا، اور امام کے ساتھ جو انقلابی ساتھی تھے جن میں سر فہرست رہبر شہید تھے، انہوں نے بھرپور طریقے سے دفاع کیا اور دفاعی ضرورتیں پوری کیں، اور بہت ہی ایک تاریخی اور مثالی دفاع کیا۔ ایران نے نہتا ہونے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود اور انقلابی افراتفری کے باوجود، فوج ختم ہو چکی تھی اور نئی فورسز ابھی حالت تشکیل میں تھیں، پھر بھی ایران نے بھرپور طریقے سے دفاع کیا، جو آج بھی دفاعی اور جنگی یونیورسٹیوں میں باقاعدہ ایک نظریے کے طور پر ایران کی جنگ صدام کے مقابلے میں اور بلکہ دنیا کے مقابلے میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں وہ جنگی اصول آج کی فوجوں کو سکھائے جاتے ہیں۔ امام نے استقامت و مقاومت ہر صورت میں رکھی کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، تسلیم نہیں ہونا، اور یہ استقامت و مقاومت امام کی اپنی زندگی کے آخر تک رہی۔ بیچ میں امام کے 10 سالہ دور امامت و حکومت میں اور ولایت میں بارہا امام پر اندرونی دباؤ آیا، بیرونی دباؤ آیا، لیکن امام اس کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے۔ بہت شدید کمر شکن دباؤ تھا، لیکن امام نے استقامت دکھائی، اور امام کے انقلابی ساتھی اور جہادی ساتھی، انہیں امام نے ہمیشہ تقویت کی، اور وہ امام کے اس عزم کی بنیاد پر میدان میں ڈٹے رہے، اور آخرکار یہ جنگ ختم بھی ہو گئی۔ ناگوار حالات میں ختم ہوئی، یعنی ایران نہیں چاہتا تھا جنگ ختم ہو، امام نہیں چاہتے تھے، لیکن میدانی لوگوں نے، رفسنجانی صاحب نے اور سیاستدانوں نے مل کے یہ ماحول بنایا۔ یعنی وہ صورتحال نہیں تھی اس طرح جس طرح امام کو دکھائی گئی، لیکن چونکہ جنگی کمانڈرز نے بھی یہی رپورٹ پیش کی تھی، اور رفسنجانی صاحب جو کمانڈر ان چیف کے عہدے میں نائب تھے امام کے، انہوں نے بھی یہی رپورٹ پیش کی۔ اور پھر اس کے بعد امام کے دور کے بعد، امام کے دور میں ہی جنگ بند ہو گئی، اور جنگ کے بعد کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور جنگ کے بعد امام کی رحلت بھی ہو گئی، اور وہاں پر جو بہت بڑا ایک امتحان انقلاب کو دینا پڑا اور پیش آیا، آزمائشی مرحلہ قیادت کی تبدیلی تھی، یا جانشینی تھی، یا خلافت جس کو کہیں ہم، کہ امام کے خلف و خلیفہ امام شہید کو رہبری کے لیے چنا گیا، اور انہیں بہت شدید مشکلات اور دشواریاں درپیش تھیں امام شہید کو، چونکہ ان کے لیے قیادت کے لیے فضا ہموار نہیں تھی ایران کے اندر۔ امام کی زندگی میں جس شخصیت کے لیے فضا بنائی گئی تھی، انہوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے امام کے اعتماد کو ختم کر دیا، اور قوم کے اعتماد کو بھی، اور انہیں معزول کر دیا گیا۔ منتظری صاحب جو تھے تو انقلابی عالم تھے، اور بڑی نمایاں خصوصیات و خدمات بھی تھیں ان کی، لیکن جس منصب کے لیے ان کو چنا گیا تھا اس کے لیے وہ لائق اس کے نہیں تھے، اور آخرکار امام نے ان کی بعض غلطیوں کی وجہ سے اور خامیوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے انہیں معزول کر دیا، اور عوام نے بھی ان کی مخالفت کر دی۔ اب آغا منتظری کے بعد اور امام کے بعد کوئی واضح نمایاں شخصیت قیادت کے لیے مسلم نہیں تھی، کسی کی طرف نگاہ نہیں تھی۔ اور اس وقت جو دلچسپ چیز تھی وہ یہ کہ امام کے بعد جو شخصیت امام کے بعد مرکزی کردار ادا کر رہی تھی اور جس کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، وہ رفسنجانی صاحب تھے۔ بہت طاقتور سیاستدان، طاقتور لیڈر، اور انہوں نے
انقلاب کی تحریک کے دوران، انقلاب کے وقوع، انقلاب کے بعد، اور مختلف مناصب پر رہے، اور خصوصاً پھر انہوں نے اپنی صدارت کے لیے بھی میدان ہموار کیا، بلکہ انہوں نے ہی اپنی اثر رسوخ سے فائدہ اٹھا کر آئین میں تبدیلی بھی کروائی، اور ایران کا پارلیمانی نظام حکومت وہ تبدیل ہو گیا صدارتی نظام حکومت میں، اور اسے رفسنجانی صاحب کی حکومت کی تیاری کے لیے ہی قرار دیا گیا، اور انہوں نے کیا بھی ایسا ہی۔ جو ہی آئین میں ترمیم ہوئی، پارلیمانی نظام صدارتی نظام میں، تو فوراً پہلے انتخاب میں ہی رفسنجانی صاحب صدر با اختیار صدر منتخب ہوئے۔ اس سے پہلے ایران کا نظام پاکستان کے نظام کی طرح تھا، یعنی پارلیمان کو لوگ منتخب کرتے تھے، پھر پارلیمان وزیر اعظم معین کرتی تھی، اور وزیر اعظم تمام انتظامی اختیارات اپنے پاس رکھتا تھا۔ لیکن اس کو ختم کر کے رفسنجانی صاحب کی تجاویز پر اور ان کے جو اثر رسوخ تھا، چونکہ زیادہ ان کا نفوذ تھا لوگوں کے اوپر، شخصیات کے اوپر، اور ان کی احترام تھا، عزت تھی، سارا مانتے تھے بات ان کی، اخلاص کے ان میں شک نہیں تھا کسی کو، اس وجہ سے انہوں نے آسانی سے یہ ترمیم کروا لی، اور امام نے بھی حکم دیا تھا۔ امام نے البتہ راہبریت کے لیے رہنمائی کی تھی کہ راہبری کی شرائط میں سے مرجعیت کو ہٹا دیں تاکہ یہ رکاوٹ ختم ہو جائے اور ہمیشہ انقلاب کو مناسب رہبر میسر آئے، بے شک وہ مرجع تقلید نہ بھی ہو، اور یہی انقلاب کی بقا کا ضامن تھا۔ اگر مرجعیت کی شرط لگا دی جاتی تو شاید امام ہی آخری رہبر ہوتے، پہلے اور آخری، اور پھر اس کے بعد انقلاب کا خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ یہ شروع میں جو شرط مرجعیت کی رکھ دی گئی تھی وہ رہبریت کی شرط سے اٹھا لی گئی، اور رہبر شہید کو چنا گیا۔ رفسنجانی صاحب نے 8 سال صدارت کی رہبر شہید کی قیادت میں، لیکن عملی طور پر طاقت، رہبری، قیادت اور زمام مملکت رفسنجانی صاحب کے پاس رہی، اور رہبر کو انہوں نے، جیسے پہلے پارلیمانی زمانے میں صدر بے اختیار ہوتا ہے اور صرف ایک تشریفاتی اور فقط ایک اعزازی عہدہ ہوتا ہے جیسے پاکستان کا ہے، انتظامی اختیارات سارے وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، پارلیمان کے پاس ہوتے ہیں، جب رہبر انقلاب صدر تھے تو اسی طرح کے اعزازی صدر تھے، بلکہ انہوں نے اپنی ایک انتخابی مہم میں، کہ اس میں ہمیں بھی سعادت نصیب ہوئی، قم میں مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام میں تقریر کی دور دوم کے لیے، دوسرے ٹینیور صدارتی کے لیے، اور اس میں آ کر بائیں کے صدر کے لیے انتخاب ہوتا تھا، لوگ چنتے تھے، لیکن بے اختیار صدر تھا۔ پارلیمنٹ کے الگ انتخابات ہوتے تھے، صدارت کے الگ ہوتے تھے، اور امام شہید نے وہاں اس مسجد میں، کہ ہم بھی بے حیثیت طالب علم اس مجلس میں ان کے سامنے شریک تھے، اور مجھے ابھی وہ منظر پورا ذہن میں ہے کہ وہ ان کا سٹیج کہاں تھا اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی تقریر سنی، اور بڑی دلچسپ تقریر کی تھی۔ ایک بڑے ماہر برجستہ خطیب تھے، اور تقریر بھی انہوں نے انہی موضوعات پر کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں صدر ہوں مملکت کا، لیکن میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ تقریر اگر محفوظ ہوگی ایرانی ٹی وی میں، چینل میں نشر کی جائے، تو اس میں یہی الفاظ تھے کہ میں صدر ہوں لیکن میرا مملکت کے فیصلوں میں اور امور میں کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ اس میں فرمایا تھا کہ کل میرے ایران کے بجٹ میں، مملکت کے بجٹ میں میرا حصہ 15,000 تومان ہے جو میرے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے۔ 15,000 تومان اس وقت کے، جو آج شاید 100 روپیہ یا 150 روپیہ بنتا ہے، یہ میری تنخواہ ہے، یہ بھی مجھے نہیں دیتے بلکہ میرے بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، بس اتنا میں ایران کے بجٹ میں صدر کا دخل ہے۔ اور دوسرا انہوں نے مثال دی تھی کہ میری مثال ہندوستان کے صدر جیسی ہے، چونکہ ہندوستان میں بھی صدر ایسے ہی ہوتا ہے، بے اختیار ہوتا ہے، اعزازی ہوتا ہے، نمائشی ہوتا ہے، اور اختیار سارا وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے، جیسے ابھی بھی ہے کہ ہندوستان میں ایک خاتون صدر ہے، لیکن اس کو دنیا میں خود ہندوستانی بھی نہیں جانتے کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، اور مودی وزیر اعظم ہے اور تمام مملکت کا مالک بنا ہوا ہے۔ ایران میں اس طرح کا پارلیمانی نظام تھا،
اور ظاہر ہے کہ صدر رفسنجانی پارلیمنٹ کے نمائندے کے طور پر حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے، چونکہ پارلیمنٹ وزیر اعظم سے زیادہ با اختیار ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، اور رفسنجانی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ میرے اوپر پارلیمنٹ کی حکومت اور پارلیمنٹ کا نمائندہ بن کر میں حکومت کروں، بلکہ صدر با اختیار صدر کی حیثیت سے، لہٰذا انہوں نے آئین میں ترمیم بھی کروائی اپنے اثر رسوخ سے اور صدارتی نظام بنا کے صدر بن گئے۔ صدر بنتے ہی انہوں نے ایران کی انقلاب اور جنگ کی وجہ سے جو ویرانی تھی، تخریب تھی اور مشکلات تھیں، اس کو حل کرنے کا عزم کیا انہوں نے، اور اس وجہ سے انہیں ضرورت تھی کہ وہ انقلابی جوش و جذبہ ٹھنڈا کریں۔ جنگ کے زمانے میں جو ماحول کلچر بن گیا تھا، رفسنجانی صاحب نے شعوری طور پر جمعے کے خطبے دے کے اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے مؤثر خطبے دیے، اور اس میں خصوصاً بسیجی کلچر کو انہوں نے مذمت کی اس کی کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک ہمارے جوان بسیجی لباس میں اور بسیجی انداز سے زندگی گزار رہے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور کپڑے استری نہیں پہنتے یا کھلی پتلونیں پہنتے ہیں یا چپل پہنتے ہیں، یہ آج کے ماڈرن دور کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ایرانی خواتین کو انہوں نے اکسایا کہ وہ باقاعدہ ماڈرن دنیا کے مطابق، اور اسی طرح اقتصادی اصلاحات اپنے گمان میں کیں اور لوگوں کو ایک سرمایہ دارانہ نظام کے لیے تیار کیا کہ جس طرح سرمایہ داری نظام میں لوگ قوت خرید ان کے اندر ہوتی ہے، مصرف زیادہ کرتے ہیں اور خرید زیادہ کرتے ہیں، یعنی ایک مرفہ عیاشی کی زندگی ہوتی ہے تاکہ کارخانے چلیں، فیکٹریاں چلیں، اور انہوں نے یہ کام شروع کیا ایران کی تعمیر نو کے لیے۔ اور رہبر اس وقت رہبر تھے، رہبر شہید، لیکن رہبر صرف ایک طرح سے اختیار تو آئینی طور پر تھا، لیکن عملی طور پر رفسنجانی صاحب نے سارا اقتدار سنبھالا ہوا تھا۔ ایک تو رہبر شہید اور رفسنجانی صاحب مرحوم میں آپس میں دوستی تھی دیرینہ، اور رہبر اس دوستی کی مروت کی وجہ سے بہت پاس کرتے تھے، اور رفسنجانی صاحب کی تجاویز اور ان کے اقدامات کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ بائیں کے بعد میں رہبر نے کھل کے کہہ دیا کہ رفسنجانی صاحب کے جو اقدامات ہیں میں ان کا حامی نہیں ہوں اور میں انقلابی اقدامات کا حامی ہوں، لیکن اس وقت رہبر نے مصلحت کے مطابق کہ رفسنجانی صاحب مخلص بھی ہیں، انقلابی بھی ہیں، قوم کے مورد اعتماد بھی ہیں اور ایران کو بنانا بھی چاہتے ہیں، درد بھی رکھتے ہیں، تو بھرپور طریقے سے ان کی صدارت کی تقویت کی، اور رفسنجانی صاحب نے ایران کے اندر ایک ماحول خاص بنانے کی کوشش کی۔ پھر ایک موقع پر آ کر امام شہید کو یہ احساس ہو گیا کہ رفسنجانی صاحب ایران کو تو مضبوط کر رہے ہیں لیکن انقلاب کو کمزور کر رہے ہیں، اور وہاں پر رہبر نے پھر مخالفت شروع کی اور اپنا آئینی اختیار استعمال کرنا شروع کیا، اور ان کی بہت ساری چیزوں سے اختلاف رائے بھی کیا۔ کئی مواقع پر تو رہبر نے فرمایا بھی کہ میں اس وقت مصلحت کی وجہ سے رفسنجانی صاحب کی ان تجاویز کے ساتھ اتفاق کیا جو غلط تھیں، اور بلکہ یہ بھی کہا کہ میں اللہ سے اس کی استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ جیسے ایران کی جمعیت کم کرنے کے لیے، آبادی کنٹرول کرنے کے لیے رفسنجانی صاحب نے جو پلان بنایا، خاندانی منصوبہ بندی، 2 بچے، تو رہبر فرماتے ہیں یہ بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی جو رفسنجانی صاحب نے اپنے دور صدارت میں کی، جس کی مخالفت بہت بڑے بڑے علماء نے کی، اور رہبر نے خاموشی اختیار کی اور خاموشی سے ان کی تائید کی، جو بعد میں ایک عوامی مجمع کے اندر رہبر شہید نے کہا کہ یہ غلطی تھی۔ یعنی اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ جہاں پر مروتاً رہبر نے خاموشی اختیار کی اور رفسنجانی صاحب کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالی، اور رفسنجانی صاحب سیاہ و سفید کے ایک طرح سے مالک بن گئے اور اس اعتماد سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ رفسنجانی صاحب کے ذہن میں جو انقلاب کے بعد حکومت کا ماڈل تھا وہ انہوں نے خود انقلاب سے پہلے اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایک شخصیت بہت بڑی گزری ہیں ایران کے اندر قاجاری دور میں، پہلوی خاندان سے پہلے جو قاجاری حکومت تھی اس میں ایک ایرانی
سیاستدان گزرے ہیں وزیر اعظم قاجاری بادشاہ کے زمانے میں، جنہیں تقی خان، مرزا تقی خان فراہانی کہا جاتا ہے، ان کا رسمی نام تھا مرزا تقی خان فراہانی، اور انہیں امیر کبیر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ لقب انہیں بادشاہ نے ہی دیا تھا، امیر کبیر کا۔ قائم مقام فراہانی بھی انہیں کہا جاتا تھا۔ پہلے قائم مقام ہوتے تھے، یعنی شاہ کے وزیر اعظم کے طور پر رئیس الوزراء و صدر اعظم یا اس طرح کے القابات ایران میں رائج تھے، چونکہ حکومت بادشاہ کی تھی، قانون شاہ تھا۔ لیکن نیچے جو انتظامی ذمہ داریاں ہوتی تھی وہ پہلے قائم مقام کے سپرد ہوتی تھیں، اور بعد میں یہ شخصیت تقی خان فراہانی جب وزیر اعظم بنے شاہ کی طرف سے، انہوں نے ملک کے اندر اصلاحات کی، ملک کے اندر یعنی جدیدیت، ایران کے اندر جدت کا آغاز کیا۔ علوم، فنون اور یونیورسٹیاں، دارالفنون، اور اسی طرح زراعت، باغات، پانی کی رسائی۔ ایران میں بارشیں نہیں ہوتی، دریا نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے اس خشک علاقے کے اندر پانی کے لیے، زراعت کے لیے منصوبے بنائے، اور ایک قوی ایران یا مضبوط ایران بنانے کے لیے امیر کبیر نے کوشش کی۔ رفسنجانی صاحب ان کو قہرمان مانتے تھے، ہیرو، اور رفسنجانی صاحب نے انقلاب سے پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہی یہ لکھا امیر کبیر یا قہرمان ایران، یا اس طرح سے انہوں نے اس کا عنوان دیا، قہرمان کے نام سے۔ اور وہ کتاب دراصل رفسنجانی صاحب کے رول ماڈل کا کردار تھا، اور رفسنجانی صاحب ان سے بہت متاثر تھے، اور انقلاب سے پہلے ہی انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اگر انقلاب کامیاب ہوتا ہے اور رفسنجانی صاحب کو موقع ملتا ہے تو وہ امیر کبیر بن کر ایران کو بنائیں گے، ایران کی تعمیر کریں گے، ترقی کریں گے، علم کا دور دورہ، ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزیں ایران کے اندر لائیں گے اپنے زمانے کے مطابق۔ امیر کبیر اور رفسنجانی صاحب کے صدارت کے دور میں ظاہراً 100 سال سے زیادہ کا فاصلہ تھا، تو انہوں نے اس وقت مغرب سے مدد لی، فرانس سے مدد لی، اور اسی وقت سے ایران کے اندر فرانسیسی زبان کا بھی چرچا ہوا، چونکہ فرانسیسی معلمین آئے، انہوں نے دارالفنون بنایا اور مدرسہ سپہ سالار بنایا، اور اس طرح سے بہت سارے کام انہوں نے کیے جو آج شہید مطہری کے نام سے وہ مدرسہ چل رہا ہے۔ یہ دارالفنون تھا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ادارے بنائے انہوں نے۔ خوب یہ رفسنجانی صاحب کا رول ماڈل تھے۔ رفسنجانی صاحب ان سے بہت متاثر تھے اور انہیں اسوہ و ماڈل سمجھتے تھے، امام خمینی کو نہیں، امیر کبیر کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے تھے ایران کی تعمیر کے لیے۔ انقلاب سے پہلے ہی انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب میں ان کی خدمات کو سراہا، مبالغہ کیا، اور پھر خود جب ان کو اقتدار ملا تو امیر کبیر ہی بنے، اور امیر کبیر والے کام انہوں نے کیے، ایران کی بہت بڑی خدمات کی۔ لیکن انقلاب کو انہوں نے شدید دھچکا لگایا، اور ادھر سے رہبر انقلاب تھے امام شہید، یہ رہبر تھے، اور رفسنجانی صاحب صدر کے اوپر رہبر کی شفقت تھی، لیکن صدر رہبر کے بارے میں جو نیت رکھتے تھے وہ اتنی خالصانہ نہیں تھی، یعنی رہبر کے مقام یا رہبر کی جو آرزوئیں ہیں یا رہبر جو چاہتے تھے اس کا رفسنجانی صاحب کم احترام کرتے تھے، اور رہبر رفسنجانی صاحب کے نیات اور ان کے ارادوں کا زیادہ احترام کرتے تھے۔ لیکن آخرکار یہ تعلق پھر بہت ہی تلخی میں بدل گیا، خصوصاً رفسنجانی صاحب نے صدارت سے ہٹ کر پھر بھی اپنی طاقت جب بحال رکھنے کی کوشش کی بعد میں آنے والے صدور، صدر خاتمی وغیرہ کے ذریعے سے، تو وہاں بہت شدید تلخی رہبر کے ساتھ پیدا ہو گئی، جس کا پھر رفسنجانی صاحب کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑا، اور انہوں نے اس اعتماد سے جو فائدہ اٹھایا، قوم کے اندر ان کی شخصیت انقلابیوں کے ہاں اس طرح سے نہیں رہی جو اپنے دور صدارت کے اندر تھی۔ رہبر شہید یعنی دو انقلابی شخصیات تھے، انقلاب سے پہلے ان دونوں نے انقلاب میں حصہ لیا، پھر انقلاب کے بعد دونوں انقلاب اور نظام کا حصہ بنے، نظام ولایت فقیہ کا، اور دونوں دفاع میں شامل رہے، اور امام راحل کی زندگی تک امام کے
احکامات پر عمل پیرا رہے، امام شہید بھی اور رفسنجانی صاحب بھی۔ ہرچند رفسنجانی صاحب امام پر اثر انداز ہوتے تھے اور رہبر شہید اثر انداز نہیں ہوتے تھے، بلکہ امام کی اطاعت محض کرتے تھے، جو امام کہہ دیں وہ رہبر شہید بجا لاتے تھے۔ لیکن رفسنجانی صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں امام کے فیصلوں کو چیلنج بھی کرتا تھا، دباؤ بھی ڈالتا تھا، ماحول بھی بناتا تھا، اور کبھی کبھار امام کو میدانی تصویر بھی اپنی مرضی کے بنا کر پیش کرتا تھا، جیسے جنگ کے بارے میں انہوں نے یہ کام کیا۔ انقلاب سے پہلے رفسنجانی صاحب جس شخصیت سے متاثر تھے، امیر کبیر، اس کی سیاست اور خدمات پر انہوں نے کتاب لکھی، قہرمان امیر کبیر یا قہرمان، اس طرح کتاب کا نام تھا۔ اور وہ کتاب ان کی صدارت کے دور تک تو رہی، بعد میں شاید مجھے نظر نہیں آتی تھی کتاب خانوں میں یا لائبریریوں میں، چونکہ اب امیر کبیر وہ خود بن چکے تھے، اب قہرمان وہ خود تھے، اور ان کا قہرمان ابھی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ رہبر شہید اپنی زندگی میں جس شخصیت سے متاثر تھے وہ امام خمینی ہیں، یعنی رہبر کا رول ماڈل امام خمینی تھے، اور رفسنجانی صاحب کا رول ماڈل امیر کبیر تھے۔ اور رہبر شہید مکمل طور پر امام کی ذات میں ضم ہو چکے تھے، گم ہو چکے تھے امام کی ذات میں، اپنی شخصیت کو امام کی شخصیت میں پگھلا دیا تھا انہوں نے، اور امام سے سیکھنا شروع کیا۔ انقلاب سے پہلے، انقلاب کے دوران، انقلاب کے بعد ہاتھ باندھ کر امام کے سامنے جس طرح ایک تابع محض شخص ہوتا ہے، اس حالت میں امام شہید نے رہبر کی امام کی پیروی کی، اور خصوصاً جب بعد میں قیادت ملی تو فوراً اعلان کیا کہ امام کی پالیسیاں، امام کا راستہ بال برابر بھی تبدیل نہیں ہوگا، کسی مصلحت کے بہانے، کسی دلیل کے بہانے جو امام کے اصول تھے انقلاب کے، وہ سارے من و عن ویسے ہی رہیں گے جیسے امام نے مقرر کیے تھے، اور میں انہی اصولوں پر چلوں گا۔ اور اس کا سینکڑوں، بلکہ اگر میں کہوں ہزاروں دفعہ رہبر نے اپنے دور قیادت میں اظہار کیا تو مبالغہ نہیں ہے۔ ہمیشہ جب امام راحل کی برسی کے ایام آتے تھے اور ان کے مزار مطہر پر رہبر شہید تقریر کیا کرتے تھے، مرکزی خطاب، اس کے اندر یہ جملہ حتماً تکرار کرتے تھے کہ ہم نے خط رہبر اور خط امام و راہ امام پر قائم رہنا ہے، اور مختلف بہانوں سے اس راہ سے انحراف نہیں کرنا، اور اسے جرم قرار دیتے تھے کہ جو بھی امام کے راستے سے دور ہوگا وہ گمراہ ہے اور وہ جرم ہے، اور خود عہد کیا تھا کہ نہ میں ہٹوں گا اور نہ ہٹنے دوں گا، نہ حکومت کو، نہ نظام کو، نہ ملت کو، نہ انقلاب کو امام کی بچائی ہوئی پٹڑی اور ریل سے ہٹنے نہیں دوں گا۔ اور آخری دم تک رہبر شہید نے یہ کام کیا۔ امام خمینی بھی کسی سے متاثر تھے۔ امام خمینی جن علماء سے متاثر تھے جن کا ذکر امام نے کیا ہے انقلاب سے پہلے بھی اور انقلاب کے بعد بھی، وہ شہید مرحوم مدرس تھے، سید حسن مدرس رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے انقلابی تھے، اور امام ان سے بہت متاثر تھے۔ اور بلکہ امام نے اپنے بعض خطبات میں اور حالات میں لکھا ہے کہ میں جب قم میں پڑھتا تھا، امام طالب علم تھے جب خمین سے آئے اور عراق سے آ کر قم میں داخلہ لیا اور پڑھ رہے تھے، اس وقت وہاں شاہ کے باپ کا زمانہ تھا، اس وقت رضا پہلوی کا، تو وہ بہت ہی مستبد حکمران تھا۔ وہ ایران کی ہویت اور ایران کی ماہیت اور شناخت بدل رہا تھا، ترکیہ کی طرح۔ مصطفیٰ کمال کا پیروکار تھا، اور مصطفیٰ کمال پاشا نے جس طرح ترکی کو اسلامی شناخت ختم کر کے اس کی سیکولر شناخت اور لادین شناخت بنائی تھی، یہ ایران میں وہی کام کرنے جا رہا تھا۔ اور اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت ایک عالم دین نجف سے آئے، اور نجف سے انہوں نے ہجرت کی، یا نجف کے علماء سے مشاورت کر کے وہ ایران آئے کہ ایران کی بگڑتی صورتحال کو دیکھ کر انہوں نے احساس سے وظیفہ کیا اور حوزہ نجف کو چھوڑا، اجتہاد و مرجعیت کا طریقہ چھوڑ کر آئے اور
اپنے ملک کو بچانے کے لیے سرگرم ہوئے، اصفہان میں آئے اور وہاں سے پھر تہران میں آئے اور پھر انہوں نے سیاست میں حصہ لی اور شاہ کی مخالفت شروع کی شدید، بلکہ جب شاہ کی پارلیمان جو بنائی ہوئی تھی اس نے، جس کو آلے کے طور پر استعمال کرتا تھا، اس میں لوگوں کے نمائندے بھی منتخب ہوئے اور وہیں پر انہوں نے اپنے کھل کے اختلاف کا اظہار کیا شاہ کے ساتھ، شاہ کو چیلنج کیا اور امام ان سے سخت متاثر تھے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں قم سے باقاعدہ، اس وقت ظاہر ہے کہ قم سے گاڑیاں ٹانگے چلتے تھے، جو گھوڑوں کے ذریعے، کچا راستہ تھا قم تہران کے درمیان، پکا راستہ نہیں تھا، گاڑیاں نہیں تھیں، اور امام فرماتے ہیں میں ٹانگے پر جاتا تھا اور صرف سید حسن مدرس کی تقریر سننے کے لیے چھٹی کے دن، عموماً جمعے کے دن وہاں چلا جاتا تھا تاکہ سید حسن مدرس کی تقریر سن سکوں میں، اور امام ان سے متاثر تھے۔ یہ وہی شخص ہیں جن کا یہ جملہ امام دہراتے تھے اور امام نے اپنا اصول بنایا کہ دین ما سیاست ماست۔ یہ سید مدرس حسن مدرس رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے جو ایران کے کرنسی نوٹ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ دین ما سیاست ماست، یعنی ہماری سیاست وہ نہیں ہے جو بنو امیہ کی ہے یا جھوٹ اور فریب کی ہے، ہماری سیاست ہمارا دین ہے، قرآن ہماری سیاست ہے، دین ہماری سیاست ہے، رسول اللہ کی سنت ہماری سیاست ہے، اہل البیت کا بتایا ہوا طریقہ ہماری سیاست ہے۔ اور امام وہیں سے ان کے ایک طرح سے متاثر ہوئے اور ان سے ان کی سیاست کو سمجھنا شروع کیا، اور امام نے دوسرے لفظوں میں سیاست انہی سے پڑھی، چونکہ حوزہ علمیہ میں کوئی سیاست نہیں پڑھاتا تھا، سکھاتا نہیں تھا، سید حسن مدرس سے امام نے یہ سیکھا، ان کا رول ماڈل تھا۔ اور پھر امام نے جب تحریک چلائی اور نہضت، تو سید حسن مدرس کے ان اصولوں کو ذکر بھی کرتے تھے اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے تھے۔ رہبر شہید انقلاب سے پہلے، رہبر شہید چونکہ امام خمینی سے متاثر تھے اور ان کو، اور امام شہید جہاں پر بھی انقلابی تحریک تھی اس سے متاثر تھے، اس لیے علامہ اقبال سے انقلاب سے پہلے ہی رہبر شہید بہت متاثر تھے، علامہ اقبال سے۔ مصر کے انقلابی علماء سے بہت متاثر تھے، خصوصاً جو اخوان المسلمون کے رہنما تھے جیسے شہید قطب، ان کی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا رہبر شہید نے انقلاب سے پہلے، اور ان کے قرآنی افکار کا مطالعہ بھی کیا اور ان کے مطابق پھر خود تفسیر بھی شروع کی۔ اسی طرح جو اور مصر کے اندر اس طرح انقلابی سوچ رکھنے والے تھے، عبد الرحمن کواکبی اور اس طرح کی بڑی شخصیات، ان سے شیخ محمد عبدو ہیں یا خصوصاً شہید قطب سے بہت متاثر تھے امام، لیکن جن کو رول ماڈل مانا وہ امام خمینی تھے۔ شہید رہبر نے انقلاب سے پہلے ایک کتاب لکھی، رفسنجانی صاحب نے بھی انقلاب سے پہلے ایک کتاب لکھی اور وہ امیر کبیر کے بارے میں لکھی، ان کو اپنا اسوہ و ہیرو مانا، اور جب انہیں اقتدار ملا تو امیر کبیر بن کر ہی انہوں نے حکومت کی اور امیر کبیر والا کام کیا، یعنی ایران کی ترقی، ایران کی حفاظت، ایران کے علم، ایران سازی انہوں نے کی۔ انقلاب اور اسلام ٹول کے طور پر استعمال کرتے تھے، بلکہ جہاں پر انقلاب کو یا اسلام کو مزاحم سمجھتے تھے وہاں پر وہ انقلاب اور اسلام کو کمی بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن ایران کو آگے لے جانا یہ ان کا مطمع نظر ہوتا تھا۔ لیکن امام خمینی کے نزدیک ایران ٹول ہے، ایران ذریعہ ہے، ایران وسیلہ ہے اور دین و اسلام اصل ہدف ہے، اور انقلاب کو، چونکہ انقلاب کی بنیاد قرآن اسلام پر ہے، لہذا کو اسلام کو مضبوط کرنا، اسلامی نظام کو مضبوط کرنا امام کا ہدف تھا۔ شہید رہبر نے کتاب لکھی انقلاب سے پہلے، جب مشہد میں مدرس تھے اور پڑھ بھی رہے تھے، پڑھا بھی رہے تھے، وہاں پر اسی زمانے میں رہبر شہید نے ایک مسجد کے اندر ماہ مبارک رمضان میں خطبات دینا شروع کیے تبلیغی، اور اس کے اندر یہ بات انہوں نے چھیڑی جو بعد میں اسی انقلاب سے پہلے ہی یہ کتاب چھپ گئی تھی۔ یہ ایرانی تاریخ کے مطابق 1353 شمسی ہجری میں
یعنی انقلاب سے تقریباً 5 سال پہلے امام شہید نے مسجد میں یہ دروس دیے، اور عوامی دروس تھے، البتہ طلبہ کو نہیں دیے، عوام کو مسجد میں نماز ظہرین کے وقت ماہ مبارک رمضان میں ان کی تقاریر کا مجموعہ تھا۔ 30 دن اسی موضوع پر درس دیا، اور پھر 1354 میں یہ کتاب چھپ گئی، اور اس کا عنوان اسی وقت سے رہبر شہید نے خود رکھا تھا کہ طرح کلی نظام اسلامی در قرآن، کہ قرآن کریم میں اسلامی نظام کا ایک عمومی خاکہ، اس کا ترجمہ یوں ہو سکتا ہے کہ نظام اسلامی جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، اس کا ڈھانچہ، اس کا بنیادی خاکہ یا اس کا بنیادی ڈھانچہ یہ کتاب کا نام تھا، جو انقلاب سے 5-6 سال پہلے رہبر نے نشر کی اور اس کے اوپر تقریض بھی لکھی۔ اور پھر جب قیادت نصیب ہوئی اور رہبری کے مقام پر فائز ہوئے تو امام شہید نے باقاعدہ اس کتاب کا ذکر کر کے اس کی تائید کی کہ میں ابھی تک اسی نظریے پر ہوں جو اس کتاب کے اندر میں نے قرآن سے نظام اسلامی سمجھا ہے، کشف کیا ہے، میں ابھی تک اس نظام کی تائید میں ہوں۔ بس آپ توجہ کریں کہ 2 چوٹی کے لیڈر امام خمینی کی زندگی میں جنہوں نے انقلاب میں سب سے زیادہ نمایاں خدمات انجام دی، ایک رفسنجانی صاحب تھے مرحوم، اور ایک رہبر شہید تھے۔ دونوں انقلاب سے پہلے فعال تھے، انقلاب سے پہلے دانشمند تھے، دانشور تھے۔ رفسنجانی صاحب انقلاب سے پہلے ہی امیر کبیر سے متاثر تھے، اس پر کتاب لکھی، اور جب قیادت ملی، صدارت، تو امیر کبیر ہی بن کر انہوں نے حکومت کی۔ اور پھر رہبر شہید جنہوں نے انقلاب سے پہلے قرآنی نظام تدریس کیا، تبلیغ کیا، اس پر کتاب لکھی، طرح کلی نظام اسلامی در قرآن، اور پھر جب قیادت ملی تو اسی کتاب کے مطابق نظام اسلامی، قرآنی نظام اسلامی کو اپنایا اور کہا کہ میں ابھی بھی اسی کتاب کے مضمون پر یا کتاب کے مطالب پر ابھی بھی قائم ہوں، اور وہ میری کتاب ہے اور اسے معتبر سمجھا جائے۔ تائید کی امام شہید نے۔ خوب، یہ بہت بڑا واضح فرق ہے کہ جب امام راحل کے بعد امام شہید کو منصب قیادت نصیب ہوا تو انہوں نے امام خمینی کا ہی راستہ اپنایا، اور یہ راستہ، اس کے اصول امام نے اپنی زندگی میں واضح واشگاف الفاظ میں اور 2 ٹوک انداز میں بیان فرمائے تھے۔ اور امام شہید نے کھل کے سینکڑوں مرتبہ یہ تاکید فرمائی کہ میں خط امام پر، راہ امام پر، مکتب امام پر قائم ہوں، اس سے منہ برابر ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ جو بار بار رہبر شہید یہ فرماتے تھے کہ میں خط امام سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کی وجہ یہ تھی کہ انقلابیوں میں بھی ایک دھڑا پیدا ہو گیا تھا جو یہ کہتے تھے کہ امام کا خط و امام کے خط سے مراد یعنی راستہ امام کا، ہینڈ رائٹنگ نہیں مراد، خط امام سے مراد یعنی امام کی راستہ اور امام کی لائن جو امام نے انقلاب کے لیے اختیار کی تھی اور لوگوں کو بتایا، جو اپنے وصیت نامے میں بھی لکھا۔ یہ امام کے دور کے تقاضا تھا، اور آج حالات بدل چکے ہیں انقلابیوں کا، لیبرل انقلابیوں کا۔ حسن روحانی اور سید محمد خاتمی جیسے لوگ جو بعد میں پہلے امام کے ساتھ تھے لیکن امام کے بعد رہبر کے مخالفین میں شمار ہوئے، یہ کہتے تھے کہ یہ امام کے جو پالیسیاں تھیں وہ امام کے دور کے لیے تھیں، اور اس دور میں یہ ٹھیک پالیسیاں تھیں، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ جیسے طاغوت ستیزی، جیسے امریکہ ستیزی، جیسے استکبار ستیزی، جیسے مغرب ستیزی، جیسے لا شرقیہ ولا غربیہ، جیسے مزاحمت و استقامت، جیسے فلسطین کی حمایت، اقصی کی آزادی، جیسے اسرائیل کی نابودی، اور جیسے وحدت امت اسلامیہ، یہ سب اصول امام کے دور کے لیے تھے اور اس وقت ضروری تھے، لیکن آج ہمیں ان میں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آج کے مطابق ہمیں نئے سرے سے اصول مرتب کرنی چاہیے،
اور ان میں ان کا سب سے زیادہ اصرار یہ تھا کہ ہم طاغوت ستیزی کو ختم کر دیں، استقامت و مزاحمت والا انقلابی رکن چھوڑ دیں، یہ امام کے دور کا تھا، اور آج ہم سمجھوتا اور تسلیم اور دنیا کے ساتھ مل کر چلنے کی کوشش کریں، جس طرح سے باقی اسلامی ممالک اور ان ممالک کے سربراہان انجام دے رہے ہیں، ہم بھی یہ راستہ اپنائیں۔ خصوصاً مغرب نوازی، خصوصاً یورپ جو ترقی کا قبلہ ہے، ہم اس قبلے سے دور نہ ہوں، اس سے مخالفت مول نہ لیں، ان کا اعتماد حاصل کریں، ان پر اعتماد کریں، اور انہیں اپنے ملک میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دیں، اور ہم جو یہ کہتے ہیں وہ ہم مانتے جائیں، اور اسلام برائے نام رہ جائے ایران میں، اور ہم دیگر مسلم ممالک کی طرح اپنے ممالک کو ترکی کی طرح یا دیگر ممالک کی طرح اپنے ملک کو قائم رکھیں۔ خصوصاً فلسطین کے موضوع پر رفسنجانی صاحب نے ایک واضح یو ٹرن لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ فلسطین امام نے اسلامی مسئلہ قرار دیا ہے، جبکہ یہ اسلامی مسئلہ نہیں ہے، یہ عربی مسئلہ ہے، عربوں نے چھوڑ دیا ہے تو ہمیں بھی چھوڑ دینا چاہیے، چونکہ فلسطین کی حمایت کی وجہ سے ایران کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ امریکہ کی دشمنی، یورپ کی دشمنی، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اسرائیل مخالف ہیں اور ہم فلسطین کے حامی ہیں۔ تو ہم صرف زبانی حد تک اس موضوع کو رکھیں، فلسطین کی حمایت کو اخلاقی و زبانی حد تک، اور عملاً ان کے لیے کچھ بھی نہ کریں، کیونکہ عربوں نے جب چھوڑ دیا حمایت تو ہم تو عجم ہیں، ہم تو عرب بھی نہیں ہیں، ہمارا کوئی رشتہ بھی ان سے نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ حمایت چھوڑ دینی چاہیے۔ جس چیز پر یورپ کو اعتراض ہے وہ ہمیں چھوڑ دینی چاہیے، خصوصاً میزائل ٹیکنالوجی کے بارے میں جو رہبر شہید نے اس کے اوپر اصرار کیا کہ ہمیں اپنا دفاع اور دفاع کے اندر خود کفیل ہونا اور خود انحصاری اور دوسرے ممالک پر انحصار ختم کرنا دفاع میں، یہ رہبر شہید کی بنیادی پالیسیوں میں سے تھا۔ لیکن رفسنجانی صاحب قائل تھے کہ ملک میزائلوں سے ترقی نہیں کرتا۔ ایسے پیدا ہوتے ہیں سیاستدان جو خود عشقی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نرگسیت جن کے اندر آ جاتی ہے، اپنے آپ سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اپنے عاشق بن جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے آخری انسان ہیں جن کے اندر عقل ہے، سوچ ہے، بصیرت ہے، تدبیر ہے۔ جیسے پاکستان میں بھی ایک اس طرح کا تحفہ ہماری فوجی لیبارٹری سے بن کر آیا، اور اس کا بھی یہی تھا، نرگسیت تھی ان کے اندر، اور وہ ان کے یہ معروف ڈائلاگ تھے کہ کوئی ملک سڑکیں بنانے سے، موٹر وے بنانے سے ترقی نہیں کرتا، یہ ان کے فرمودات میں سے تھے۔ رفسنجانی صاحب نے بھی یہ کہا کہ میزائل بنانے سے کوئی ملک ترقی نہیں کرتا، بلکہ ہمیں دوسری چیزیں بنانی چاہیے، ہمیں ایران کے حق میں چائنا کی طرح ہمیں صنعت بنانی چاہیے، یا یورپ کی طرح ہمیں اپنی گاڑیاں بنانے سے ملک ترقی کرتا ہے، جہاز بنانے سے ملک ترقی کرتا ہے، اور اسی طرح ملک کے اندر رفائی اور عیاشی کے کام کرنے سے ملک ترقی کرتا ہے۔ اس طرح کے ان کے نظریات تھے اور ان پر بہت راسخ تھے، اور یہی وجہ بنی کہ دونوں رہنما جو پہلے ایک ٹیم تھے، دو بازو تھے امام خمینی کے، پھر اس کے بعد رفسنجانی صاحب صدر بنے اور امام شہید امام اور رہبر بنے، لیکن ایک حد تک رہبر نے رفسنجانی صاحب کے ساتھ مماشات کیا، مماشات یعنی مشی، اور چلے ان کے ساتھ چلتے رہے کہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، چونکہ ان پر ان کو اعتماد تھا اور ان سے متاثر بھی تھے، لہٰذا انہیں موقع دیا۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ امام کے راستے سے بھی دور ہو رہے ہیں اور انقلاب کو بھی دور کر رہے ہیں، اور ملکی پالیسیاں اور ٹرین اور خط اور ہدف ہی بدل رہے ہیں، تو یہاں پر مخالفت کی کھل کے، جس وجہ سے پھر رفسنجانی صاحب نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا اور بدمزگی کی، رہبر کے مقابلے میں خطوط لکھے رہبر کو، اور رہبر مخالف حامیوں کے جرگے میں شامل ہو گئے۔ یہ ضمنی طور پر میں نے عرض کیا کہ رہبر شہید جب منصب قیادت سنبھالا تو اسی وقت سے رہبر شہید کے مد نظر امام خمینی کا مکتب اور امام خمینی کے اصول تھے، جس کی بنیادوں میں مقاومت و مزاحمت تھی۔
کہ ایران بھی طاغوتوں کے سامنے، استکبار کے سامنے، استعمار کے سامنے، شیطان اکبر، شیطان بزرگ امریکہ کے سامنے، یورپ کے سامنے اور ان کے چیلوں کے سامنے ایران تسلیم نہیں ہوگا۔ ایران مقاومت کرے گا، ایران اقوام کو بیدار کرے گا اور ایران مظلوموں کی حمایت کرے گا۔ لہذا رفسنجانی صاحب کے دور میں انقلاب سرحدوں کے اندر پابند ہو گیا۔ سفیروں کو باقاعدہ ہدایت کر دی گئی کہ آپ نے جس ملک میں آپ ایرانی سفیر ہیں صرف سیاسی اور تجارتی روابط بڑھائیں، جیسا کہ سعودی عرب کے ساتھ انہوں نے بڑے اچھے تجارتی روابط قائم کر لیے تھے، چونکہ سعودی عرب کو اعتراض بنیادی انقلاب پر تھا اور رفسنجانی صاحب نے انہیں مطمئن کر دیا کہ انقلاب ایران کے اندر ہی اس کا چراغ گل کیا جا رہا ہے، تو آپ لوگ گھبرائیں نہیں، اب صرف ایران میں نام برائے نام انقلاب ہوگا، لیکن اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے ایک رفسنجانی صاحب کے دور میں یا ان کے بعد ایران کے ایک سفیر پاکستان میں متعین تھے، معروف شخصیت، اور وہ چونکہ پاکستان کے اندر انقلاب کے گہرے اثرات تھے، خصوصاً انقلابی لوگوں پر، انقلابی تنظیموں جوانوں پر، انہیں کسی پروگرام میں دعوت دی گئی سفیر صاحب کو، اور وہاں پر امام کی اور رہبر کی تصاویر بڑی بڑی لگی ہوئی تھیں اسلام آباد کے اندر، اور یہ سفیر صاحب وہاں گئے اور شرکت کر جو ہی دروازے سے اندر داخل ہوئے اور پروگرام تھا بڑا، انہیں خطاب کرنا تھا اور بڑی بڑی آویزاں تصویریں تھیں قد آدم امام اور رہبر کی، تو انہوں نے سختی سے وہ کہا کہ یہ کیا بے وقوفی ہے، نادانی ہے، یہ سفیر کے الفاظ تھے، یہ کیا نادانی و بے وقوفی ہے کہ اب ایران نے یہ تصاویر اتروا دی ہیں۔ یہ خاتمی صاحب کا دور تھا ظاہراً، کہ ایران نے انقلاب ختم کر دیا ہے، یہ تصویریں ایران میں اتر چکی ہیں، لوگ اب نہیں لگاتے، ان کو کباڑ میں پھینک دیا گیا ہے، اور آپ پاکستان میں بیٹھ کر یہ تصاویر ابھی تک لٹکائی ہوئی ہیں، اتارو ان تصویروں کو۔ اتروا کر وہ وہاں بیٹھے اور انہوں نے تقریر کی۔ یہ دور تھا جو رفسنجانی صاحب نے ایجاد کیا تھا۔ سفیروں کو باقاعدہ ہدایات مل گئی تھیں کہ انقلابی اور اسلامی عمل نہیں کرنا، آپ اسلام کے سفیر اور انقلاب کے سفیر نہیں بلکہ ایران کے سفیر ہو، اور آپ کی ماموریت سیاسی روابط بڑھانا، تعلقات بڑھانا اور تجارتی معاہدے کروانا اور تجارتی مواقع تلاش کرنا ہے۔ خوب یہ انہوں نے ایران کے اندر بھی اور ایران کے باہر بھی موقف اختیار کیا، لیکن رہبر شہید نے اس پر سختی دکھائی، اور رفسنجانی صاحب کے دور میں جتنے بھی انقلاب مخالف اقدامات تھے ان سب کو ختم کر کے اور دوبارہ انقلابی فضا بحال کی، اور رہبر شہید کئی سالوں تک، غالباً 10-12 سال تو مجھے یاد ہے کہ مسلسل امام شہید ایرانیوں کو، علماء کو، تہران کے علماء، قم کے علماء، حوزہ علمیہ کو تلقین و تاکید فرماتے تھے کہ انقلابی بنو اور انقلابی رہو۔ ظاہر ہے ان جملات کے پیچھے ایک منظر تھا، داستان تھی، چونکہ حوزے اور علماء متاثر ہو چکے تھے غیر انقلابی شخصیات، غیر انقلابی ماحول اور غیر انقلابی سیاستدانوں سے متاثر ہو کے، تو وہ بھی انقلاب سے عملی طور پر لا تعلق ہو چکے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب آخری 2010 آخری سال تھا ہمارا ایران کے اندر، وہاں سے پھر قم سے یہ سعادت قم میں رہنے والی ختم ہوئی اور پاکستان آنے کا موقع ملا اور پاکستان آ گئے ہم۔ 2010 میں جو حالات تھے اس میں 2010 سے بہت پہلے ہی قم کے اندر انقلابی ہونا ایک طرح سے عیب سمجھا جاتا تھا، اور ہم اسی وجہ سے قم میں معتوب ہوتے تھے مدیروں کے سامنے بھی اور لوگوں کے باقی جو مؤثر لوگ تھے، کہ چونکہ وہ انقلابی باتیں یا انقلابی سرگرمیاں ہماری تھیں جس وجہ سے ناپسندیدہ شمار ہوتے تھے ہم۔ مجھے یاد ہے ایک قم کے حوزہ علمیہ کے بڑے مسئول نے، ذمہ دار آدمی نے ہمیں کہا تھا کہ یہ باتیں آپ نے اگر کرنی ہیں تو پاکستان جاؤ، اپنا ملک سنبھالو، ایران سے آپ کا کیا تعلق ہے اور ایرانی موضوعات میں آپ کیوں دلچسپی لیتے ہو۔ بلکہ مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست تھے
ایرانی منتظری صاحب کے عاشقوں میں سے، اور اچھی ان کے ساتھ ہماری الیک سلیک تھی. تو ایک دن انہوں نے ایک شوخی کے طور پر، ایک مذاق کے طور پر مجھے آواز دی دور سے کہ آغا نقوی ادھر آؤ. میں گیا ان کے پاس تو کہنے لگے کہ پتہ چلا ہے آپ کو، اپنے مخصوص اصفہانی لہجے میں انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ رفسنجانی صاحب نے باقر حکیم صاحب کو کیا کہا ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں پتہ انہیں کیا کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ باقر حکیم صاحب کو رفسنجانی صاحب نے کہا ہے کہ ابھی ادھر ایران میں حزب اللہ بازی چھوڑ دو، رہنا ہے تو آرام سے خاموشی سے رہو، حزب اللہ بازی نہیں چلے گی ابھی. اور باقر حکیم صاحب ناراض ہو کے سوریا چلے گئے ہیں. اور انہوں نے تو شوخی میں یہ بات کی، لیکن یہ واقعیت تھی. شہید باقر حکیم رحمۃ اللہ علیہ جو عراقی نہضت کے سربراہ تھے مجلس اعلیٰ کے، اور ان کا بہت بڑا کردار حکیم خاندان کا اور خصوصاً اس انقلابی شخصیت کا بہت بڑا کردار تھا عراق کے اندر. وہ ایک بڑی مدت تک، بلکہ شاید ان کے دور صدارت کے اندر ایک بڑی مدت تک یہ ایران میں نہیں تھے، چلے گئے تھے. چونکہ انہیں انقلابی عمل اور عراق کے اندر صدام کے خلاف کاروائیاں کرنے سے روک دیا گیا تھا، تو یہ ناراض ہو کر، ناراحت ہو کر سوریا چلے گئے تھے. اس زمانے کے لوگوں کو یاد ہوگا جنہوں نے اس وقت حالات میں دلچسپی تھی یا جن کے حافظے میں گنجائش ہے، جگہ ہے، یہ سارے تلخ واقعات انہیں پتہ ہوں گے. یہ سب کچھ حقائق ایران میں کشمکش چل رہی تھی، اور اندرونی طور پر رہبر شہید پر شدید دباؤ تھا. بیرونی دباؤ سے زیادہ دباؤ اندر سے پیدا ہوا کہ ہم انقلابی راستہ، انقلابی اصول، انقلابی اہداف، ان پہ کمپرومائز کر لیں، ہم ان کو برائے نام رکھیں اور عملاً ہم وہ کام کریں جس سے ایران کی مشکلات کم ہوں، یورپ کے ساتھ دوستی ہو، امریکہ کا اعتماد حاصل ہو، اور یہ روابط قائم ہوں ہمارے عربوں کے ساتھ اور غیر عربوں کے ساتھ، دیگر ممالک کی طرح ہم بھی ترقی کریں اور پیش رفت کریں. لیکن امام شہید نے فرمایا، جس طرح امام راحل کو رفسنجانی صاحب نے یہ مشورہ دیا تھا، یہ خود رفسنجانی صاحب نے ذکر کیا ہے، یہ اپنا یادگار واقعہ، کہ جب امام راحل نے سلیمان رشدی کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، تو رفسنجانی صاحب امام کو سمجھانے گئے کہ آپ یہ فتویٰ واپس لے لیں اور یا یہ فتویٰ نشر نہ کرنے دیں، یہ رہے لیکن اس کو ہم ریڈیو ٹی وی پہ رسماً نشر نہ کریں. تو امام نے پوچھا کہ کیوں نہ کروں؟ تو انہوں نے کہا اس کا ہمیں بہت نقصان ہوگا. تو امام نے پوچھا کیا نقصان ہوگا؟ تو رفسنجانی صاحب نقصان بتانے لگے کہ نقصان یہ ہوگا کہ یورپ، چونکہ یہ ایرانی شہری نہیں ہے، یورپین شہری ہے، تو یورپ ہمارے ساتھ قطع تعلق کر لے گا، سفیر اپنے واپس بلا لے گا، تجارتی معاہدے ختم کر دے گا، ہمارا بائیکاٹ کر دے گا اور ہمارے خلاف جنگ شروع کر دے گا. اور ہر جملے پر امام کہتے اور کیا ہوگا اور کیا نقصان ہوگا. اور آخر کار انہوں نے کہا کہ ممکن ہے ہمارے خلاف جنگ شروع کر دیں اور ممکن ہے ایران ہی نہ رہے باقی. یہ جذبات میں انہوں نے امام سے کہہ دیا. تو امام نے ایک جملہ کہہ کر یہ گفتگو ختم کر دی کہ سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ میں واپس نہیں لوں گا اور اس کو نشر بھی کروں گا. اور پھر ان سے یہ کہا کہ جو ملنے گئے تھے رفسنجانی صاحب اور ان کے ساتھی، ان کے بقول کے ہم تینوں سربراہ گئے تھے، عدلیہ کے سربراہ اور انتظامیہ کے سربراہ اور اسی طرح پارلیمان کے سربراہ. پارلیمنٹ کے سربراہ کی حیثیت سے رفسنجانی صاحب گئے تھے اور عدلیہ کے سربراہ کی حیثیت سے رہبر شہید کو ساتھ انتظامی صدر کی حیثیت سے، اور عدلیہ کے سربراہ مرحوم موسوی اردبیلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ تین بڑی شخصیات اس وقت سربراہان مملکت کہلاتے تھے یا سران مملکت کہلاتے تھے. یہ تینوں سربراہ گئے اور ترجمانی البتہ رفسنجانی صاحب نے کی، اور امام نے ان کو ایک جملہ کہہ کے اٹھا دیا کہ بنا نیست کہ ایران بے ماند، بناس کے اسلام بے ماند. ہم اس لیے نہیں انقلاب کیا کہ ایران بچائیں، ہم نے انقلاب کیا کہ اسلام بچائیں. ہم اسلام کو ایران پر قربان نہیں کرنا. ایران اگر اسلام پر قربان ہو سکتا ہے تو کریں گے، ہم خود بھی قربان ہوں گے.
ایران بھی قربان ہو سکتا ہے، لیکن اسلام بے ماند، اسلام بچانا ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے حجاز نہیں بچایا بلکہ اسلام بچایا، دین بچایا، قرآن بچایا، نہ کہ خاندان بچایا۔ امام حسین علیہ السلام خاندان بچا سکتے تھے، لیکن خاندان قربان ہوگا اسلام پر، اسلام قربان نہیں ہوگا خاندان پر۔ یہ راستہ کربلا کا ہے، اور یہ امام نے دو ٹوک ضابطہ بتا دیا، اور رہبر شہید آخر تک اس پر قائم رہے کہ اسلام و انقلاب بچانا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب دباؤ اندرونی بھی بڑا، دباؤ بیرونی بھی بہت شدید تھا، خصوصاً جب اندرونی بیرونی دباؤ میں آپس میں رابطے بھی ہو گئے، اور وہاں سے ایران کے خلاف، انقلاب کے خلاف ایک نئی جنگ شروع ہو گئی جس کو سینکشنز کی جنگ کہا جاتا ہے، یا پابندیوں کی جنگ۔ یہ ایران کے اندر سے تجاویز گئی تھی کہ جب تک آپ ایران کی حکومت پہ دباؤ رکھو گے تو انقلاب رہے گا اور ایران تسلیم نہیں ہوگا۔ حکومت کے اندر دباؤ سہنے کی بہت طاقت ہے، آپ ایران کے عوام پر دباؤ بڑھائیں۔ لہٰذا وہاں سے پابندیاں شروع ہوئیں، وہاں سے سینکشنز شروع ہوئیں، تاکہ پابندیوں کا دباؤ ایران کے عوام پر پڑے، اور شدید دباؤ پڑا، اور آخرکار پابندیوں نے اپنا اثر دکھایا، اور رہبر شہید نے اپنے 37 سالہ دور میں ان پابندیوں کے دوران ہی جو اعلیٰ اور مثالی قیادت کی ہے، وہ رہبر شہید کا بنایا ہوا ایران و انقلاب آج کھل کے لوگوں کے سامنے آیا ہے۔ پہلے اس کو مخفی رکھا گیا تھا، خفیہ رکھا گیا تھا کہ ایران رہبر نے کتنا مضبوط اور کتنا طاقتور بنا دیا ہے، اور کتنا استقامت و مزاحمت کی قوت اس کے اندر پیدا کر دی ہے، باوجود اس سارے دباؤ کے جو انتہائی ظالمانہ دباؤ تھا اور کسی بھی ملک کے لیے قابل تحمل نہیں تھا۔ لیکن رہبر شہید نے اپنی قیادت میں، 37 سالہ قیادت میں، جو اعلیٰ مثال، تاریخی مثال قائم کی ہے، مملکت داری کی، مملکت چلانے کی، تدبیر، مدیریت، سیاست، قیادت، رہبری اور پلاننگ، منصوبہ بندی، نظام سازی کا جو اعلیٰ ترین کام رہبر شہید نے کیا، ہمیں کہیں بھی تاریخ میں کسی بھی ملک میں نہیں ملتا کہ ایک شخصیت کو اللہ نے اتنی توانائیاں دی ہیں کہ انہوں نے اپنی قیادت میں اندرونی مخالفوں سے بھی بچا کے، بیرونی دشمنوں سے بھی بچا کے اپنے ملک کو اس قدر مضبوط کر دیا ہے کہ آج پوری دنیا کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے، بلکہ غالب بھی آ گیا ہے، بلکہ جنگ جیت بھی چکا ہے۔ یہ سب اس رہبر عظیم الشان اور رہبر بے مثال اور اس رہبر عظیم و عدیم النظیر رہبر کی اعلیٰ قیادت ہے۔ اس مطلب کو اور کھولیں گے انشاءاللہ کہ رہبر شہید کی قیادت کیسے رہی، امامت کیسے رہی، ان کی راہبری کیسے رہی، یہ راز کھلنا بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے اس پر نہ ایران کے اندر اس پر خاطر خواہ کام ہوا، اور خود رہبر نے کرنے بھی نہیں دیا۔ ابھی جب ہم تشییع میں گئے تھے تو ایک اسکالر جو ہمارے کلاس فیلو بھی تھے، انہوں نے رہبر شہید پر کتاب بھی لکھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب یہ کتاب میں نے رہبر کے بارے میں لکھی اور پھر رہبر کو پیش کی تو رہبر خوش نہیں ہوئے، اس سے بالکل خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ میرے اقدامات یا میری قیادت کے بارے میں آپ نے کتاب لکھی ہے، بلکہ ہمیں رہنمائی کی کہ دیگر موضوعات کی طرف جاؤ، ان کے اوپر تحقیق کرو، فلاں موضوع پہ کام کرو، فلاں موضوع پہ کام کرو، لیکن اپنے بارے میں نہیں کہا کہ میرے اوپر کام مزید جاری رکھو۔ ظاہر رہبر خود نہیں چاہتے تھے کہ یہ سارے راز، یہ سارے اسرار کھل جائیں دنیا پر، سیکرٹس بھی تھے بہت سارے، اور بہت سارے وہ پسند بھی نہیں کرتے تھے کہ جس میں ان کی تعریف کی جائے۔ لیکن یہ آج وقت ہے اس حقیقت کو کھولنے کا کہ رہبر شہید کی قیادت میں کیا کچھ ہوا، اور انہوں نے قیادت میں کیا کچھ انجام دیا، تاکہ ہمیں واضح پتہ چل جائے کہ یہ ایران جو آج دنیا کو ڈٹا ہوا میدان میں نظر آتا ہے، یہ کس کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ نے کس ہستی سے کام لے کر اس مملکت کو اتنا مضبوط کیا ہے، اور یہ تمام اسلامی ممالک اور غیر اسلامی ممالک کے لیے ماڈل ہے قیادت اور رہبری کا کہ اپنے ملکوں کو کیسے مضبوط بناؤ،
کیسے ناقابل تسخیر و ناقابل شکست بناؤ، خصوصاً پاکستان کے لیے و دیگر ممالک کے لیے یہ بڑا اہم رول ماڈل ہے. اس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ